معزز اساتذہ کرام، معزز مہمانان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت حساس اور پیچیدہ موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، جس کا عنوان ہے پاکستان میں پراکسی وارز اور بیرونی مداخلت، پراکسی وارز اینڈ ایکسٹرنل انٹرفیرنس ان پاکستان۔ یہ موضوع صرف ایک جغرافیائی یا سیکیورٹی مسئلہ نہیں، بلکہ ہمارے ملک کی سیاسی، اقتصادی اور سماجی ترقی کے لیے بھی انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان اپنی جغرافیائی محل وقوع، خطے کی سیاسی پیچیدگیوں اور داخلی اور خارجی خطرات کی وجہ سے دہائیوں سے بین الاقوامی اور علاقائی طاقتوں کے مفادات کا مرکز رہا ہے۔ پراکسی وار سے مراد وہ تنازعات ہیں جن میں بڑی طاقتیں براہ راست فوجی مداخلت نہیں کرتیں، بلکہ کسی تیسرے فریق یا علاقائی گروپ کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرتی ہیں۔ پاکستان اس حوالے سے کئی دہائیوں سے متاثر ہے، خاص طور پر افغانستان میں 1979 میں سوویت یونین کے قبضے کے بعد پاکستان ایک مرکزی کردار ادا کرنے پر مجبور ہوا۔ اس دوران امریکہ، نیٹو اور دیگر عالمی طاقتوں نے مختلف مسلح گروہوں کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ نتیجتاً پاکستان کے داخلی معاملات میں اثرات مرتب ہوئے اور یہ ملک امن و استحکام کے لیے ایک حساس خطے میں پھنس گیا۔ اسی طرح بیرونی مداخلت بھی ایک طویل المدت چیلنج ہے۔ اس میں سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی کے دباؤ شامل ہیں۔ بعض اوقات یہ مداخلت براہ راست ہوتی ہے، جیسے معاشی پابندیاں، فوجی امداد یا سیاسی دباؤ، اور بعض اوقات غیر مستقیم یعنی پراکسی گروہوں یا میڈیا اور سفارتی اثرات کے ذریعے۔ یہ مداخلت پاکستان کی داخلی پالیسی سازی، خارجہ پالیسی اور قومی فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں حکومت کے اختیار میں کمی آتی ہے اور قومی خود مختاری محدود ہو جاتی ہے۔ پراکسی وارز اور بیرونی مداخلت کے اثرات انتہائی گہرے اور کثیر الجہتی ہے۔ سب سے پہلے یہ سیکیورٹی اور داخلی استحکام پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پاکستان کو دہشت گردی، شدت پسندانہ کارروائیوں اور داخلی امن کے مسائل کا سامنا رہا ہے۔ شمالی اور قبائلی علاقوں میں مسلح گروہوں کی موجودگی، حملے اور بم دھماکے عوام کے لیے خطرہ بن گئے۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف انسانی جانوں کا نقصان ہوا، بلکہ تعلیم، صحت اور بنیادی سہولیات بھی متاثر ہوئیں۔ دوسرا اہم پہلو معاشی اثرات ہے۔ پراکسی وارز اور بیرونی دباؤ کی وجہ سے سرمایہ کاری کم ہوئی، کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوئیں اور ترقیاتی منصوبے سست روی کا شکار ہوئے۔ اس کے علاوہ فوجی اور سیکیورٹی اخراجات میں اضافہ ہوا، جس سے ملکی بجٹ پر دباؤ پڑا اور عوامی خدمات کے لیے دستیاب وسائل محدود ہو گئے۔ تیسرا، یہ سماجی اور انسانی اثرات بھی مرتب کرتے ہیں۔ لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے، مہاجرین کی بڑی تعداد نے مختلف علاقوں میں پناہ لی اور معاشرتی ہم آہنگی پر دباؤ بڑھا۔ تشدد اور خوف کے ماحول نے تعلیم، خواتین کی ترقی، انسانی حقوق اور معاشرتی فلاح و بہبود پر منفی اثرات ڈالے۔ مزید برآں، پراکسی وارز کی وجہ سے سیاسی خود مختاری بھی محدود ہو گئی ہے۔ بعض اوقات حکومت کے اہم فیصلے بیرونی طاقتوں کے دباؤ یا مفادات کے پیش نظر کیے گئے، جس سے سیاسی قیادت کی آزادی اور عوامی نمائندگی متاثر ہوئی۔ نتیجتاً فیصلے زیادہ تر قومی مفاد کے بجائے بیرونی مفاد کے مطابق ہوئے اور ملکی استحکام کمزور ہوا۔ اس مسئلے کا حل پیچیدہ لیکن ممکن ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کو قومی سلامتی کی مستقل اور جامع پالیسی مرتب کرنی ہوگی، جو داخلی استحکام، علاقائی تعلقات اور عالمی چیلنجز کو مد نظر رکھے۔ اس پالیسی میں فوج، بیوروکریسی، سول ادارے اور معاشرتی سطح پر تعاون شامل ہونا چاہیے، تاکہ بیرونی دباؤں اور پراکسی وارز کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ دوسرا، پاکستان کو متوازن خارجہ پالیسی اختیار کرنی ہوگی، جس میں کسی ایک عالمی یا علاقائی طاقت پر انحصار نہ کیا جائے، بلکہ اپنے قومی مفادات کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں، تاکہ بیرونی مداخلت کے اثرات محدود ہوں اور قومی خود مختاری برقرار رہے۔ تیسرا، ادارہ جاتی مضبوطی اور پیشہ ورانہ قیادت نہایت ضروری ہے۔ مضبوط بیوروکریسی، مؤثر فوجی قیادت اور مستحکم سول ادارے ہی ایسے چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ معاشی ترقی، تعلیم، انسانی وسائل کی سرمایہ کاری اور معاشرتی ہم آہنگی بھی داخلی استحکام کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ چوتھا،
پاکستان کو علاقائی اور عالمی سطح پر مثبت تعلقات قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمسایہ ممالک، علاقائی تنظیمیں اور بین الاقوامی ادارے ایسے مواقع فراہم کر سکتے ہیں جو پراکسی وارز اور بیرونی مداخلت کے اثرات کو کم کر سکیں۔ اس کے لیے دانش مندانہ سفارتکاری، اعتماد سازی اور بین الاقوامی تعاون ضروری ہے۔ مختصراً، پراکسی وارز اور بیرونی مداخلت پاکستان کے لیے طویل المدت چیلنج ہے۔ ان کا اثر صرف سیکیورٹی تک محدود نہیں بلکہ معاشی ترقی، معاشرتی ہم آہنگی اور سیاسی خود مختاری تک پھیلا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں، داخلی ہم آہنگی پیدا کریں اور دانش مندانہ خارجہ پالیسی اپنائیں تو ہم اپنے ملک کی خود مختاری، ترقی اور امن کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے وسائل، صلاحیتوں اور انسانی سرمایہ کو بروئے کار لائیں تاکہ بیرونی مداخلت کے اثرات کو کم کیا جا سکے اور پاکستان ایک مستحکم، ترقی یافتہ اور خود مختار ملک بنے۔ بہت شکریہ۔